شعار ملت ماست. نمیتونه، وعده خدا الکی نیست. باز هم همچون تمام سالهای این نهضت اسلامی مرد بر اسرائیل. ملا ٹائمز میں خوش آمدید. اسکرین پر ان دو تصویروں کو دیکھیے. یہ تصویر ایران کی ہے اور یہ جو تصویر ہے ادھر یہ اسرائیل کی ہے. دونوں ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں. ایک ہفتہ ہو گئے ہیں. ایران کی عوام ڈٹی ہوئی ہے میدان میں. وہ سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کر رہی ہے, احتجاج کر رہی ہے. آسمان پر اسرائیل کے جنگی طیارے گردش کر رہے ہیں اور یہ لوگ نیچے اپنی سرکار کا ساتھ دے رہے ہیں. یا خیبر کے نعرے لگا رہے ہیں. جیش محمد قادمون کا نعرہ لگا رہے ہیں. ایران کی جو موجودہ حکومت ہے اس کو فل سمرتھن دے رہے ہیں. دوسری طرف یہ جو اسرائیلی ہے گھر چھوڑ کر سائپرس بھاگ رہے ہیں, دوسرے ملکوں میں بھاگ رہے ہیں, کیونکہ ان کو یقین ہو گیا ہے کہ پچھلے ایک ہفتہ میں 100 سے زیادہ لوگوں کی اسرائیل میں ہلاکت ہو گئی ہے اور اگر یہ رہے تو ان کی بھی موت ہو سکتی ہے. اور آج یعنی 20 جون کو جمعہ تھا اور جمعہ کے دن ایرانی عوام نے سڑکوں پر اتر کر ایک نیا انقلابی مظاہرہ کیا, اپنی سرکار کو میسج دیا. اسرائیل اور امریکہ کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی کہ ایران میں رجیم کو چینج کرنا ہے, حکومت کو تبدیل کرنا ہے, اسلام پسندوں کے ہاتھوں سے اقتدار کو چھین کر کے اس شخص کے ہاتھوں میں اقتدار کو سونپنا ہے جس وقت امریکہ میں موجود ہے, جس کا نام ہے رضا پہلوی, جو محمد رضا پہلوی کا بیٹا ہے اور جس کے باپ نے ایران میں عریانیت کو بڑھاوا دیا تھا, بے حیائی کو فروغ دیا تھا, جس نے ایران کے کلچر کو امریکہ اور یورپ جیسا کلچر بنا دیا تھا. اسی کو دوبارہ ایران کی سطح سونپی جائے, یہ ایجنڈا ہے اسرائیل اور امریکہ کا اور بار بار یہی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے ایران کی عوام کو بغاوت پر آمادہ کرنا, ایران کی عوام کو سرکار کے خلاف سڑکوں پر نکالنا. لیکن ایران کی عوام سڑکوں پر نکل تو رہی ہے لیکن موجودہ سرکار کی حمایت میں, ان کے سپورٹ میں. اور آج جمعہ کے دن جو وہاں سے تصویریں آئی ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. مختلف علاقوں سے, بلکہ ایران کے جتنے شہر ہیں, خواہ وہ تبریز ہو, اصفہان ہو, مشہد ہو, جتنے بڑے بڑے شہر ہیں اور تہران جو راجدھانی ہے, ان تمام جگہوں پر لاکھوں کی تعداد میں آج جمعہ کی نماز پبلک پلیس میں ادا کی گئی ہے, سڑکوں پر ادا کی گئی ہے. بڑے بڑے میدانوں میں مسلمانوں نے ایران میں آج جمعہ کی نماز ادا کی ہے اور یہ نماز ادا کر کے میسج دیا ہے کہ وہ اپنی سرکار کے ساتھ ہے. اور ایک ایسے وقت میں یہ سب ہوا جب ادھر اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر یہ کہہ رہا تھا, اسرائیل کے میڈیا ہاؤسز میں یہ خبر چل رہی تھی کہ اسرائیل نے اپنی آرمی کو ایران پر حملہ تیز کرنے کا آرڈر دے دیا ہے, کاروائی کو, آپریشن کو بہت تیز کر دیا ہے. اور ادھر ایران میں یہ تمام لوگ نماز ادا کر رہے تھے, کوئی خوف نہیں, کوئی ڈر نہیں, بلکہ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے. اور نماز کے بعد ان لوگوں نے بڑی بڑی ریلیاں نکالی, ان لوگوں نے امریکہ کے خلاف نعرے لگائے, اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے, اپنی سرکار کی حمایت کی. اس کے علاوہ یہ تصویر انڈیا کی دلی کی ہے, یعنی انڈیا میں اور ملک کے مختلف علاقوں میں بھی عوام نے سڑکوں پر اتر کر ایران کی سرکار کی حمایت میں احتجاج کیا ہے اور اسرائیل کے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے. سوشل میڈیا پر ایک اور ایران کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں لڑکی سڑک پر اترتی ہے اپنی سرکار کی حمایت میں اور کہتی ہے کہ تل ابیب کے رہنے والوں کو, اسرائیلیوں کو اپنا تابوت تیار رکھنا چاہیے, تم اپنے ہاتھوں سے اپنی قبریں خود کھود رہے ہو. کیا کہا ہے اس لڑکی نے, آپ سنیے. از اینجا یه پیشنهادی دارم واسه ساکنین تل‌آویو. تابوت‌هایتان را آماده کنید که شما خودتان با دست خودتان قبرتان را کنده اید. اسی طرح ایران کے شہر اہواز سے ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے جہاں کے لوگوں نے جمعہ کی نماز کفن پہن کر ادا کی. اور صرف ایک جگہ کی ویڈیو نہیں بلکہ ایران کے مختلف شہروں سے اس طرح کی ویڈیو سامنے آئی ہے. ارنا نیوز نے, تسنیم نیوز ایجنسی نے, مہر نیوز نے اس طرح کی خبروں کو شائع کیا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ مختلف علاقوں میں عوام نے کفن پہن کر جمعہ کی نماز ادا کی ہے, کھلے میں جمعہ کی نماز ادا کی ہے اور جمعہ کی نماز کے بعد بڑی بڑی ریلیاں نکالی گئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر سامنے آتی ہے, یہ تصویر آپ دیکھیے, یہ خطیب ہیں جمعہ کے جو خطبہ پیش کر رہے ہیں مسجد میں اور ان کے ہاتھوں میں بندوق ہے اور انہوں نے جو لباس پہنا ہوا ہے یہ دراصل کفن ہے کہ یہ کفن پہن کر مسجد میں خطبہ دینے آ گئے, نماز پڑھانے آ گئے اور ان کے ہاتھوں میں بندوق ہے. اور دراصل انہوں نے اپنی قوم کو یہ میسج دیا ہے کہ ڈرنا نہیں ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے, بھاگنا نہیں ہے, شہر کو خالی نہیں کرنا ہے. اسرائیل کی طرف سے روزانہ ڈرایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ ایرانی عوام
عوام کبھی تہران کو خالی کر دے، اصفہان کو خالی کر دے، مشہد کو خالی کر دے، اور ایرانی عوام مزید وہاں سڑکوں پر اتر کر نعرے لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم خالی نہیں کرنے والے ہیں۔ اور اسی وجہ سے کل ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی نے ٹویٹ کر کے ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ دشمن یہی چاہتا ہے کہ آپ ڈر جائیں، ان کی دھمکیوں کی زد میں آپ آ جائیں، اور آپ کو ڈرنا نہیں ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایرانی عوام اپنا ملک نہیں چھوڑ رہی ہے بلکہ اپنے ملک میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں نے تہران کو چھوڑ کر ایران کے دوسرے علاقوں میں ضرور رہائش اختیار کی ہے، رشتہ داروں کے ہاں جا کر کے یا کہیں اور جا کر کے، لیکن ان لوگوں نے ایران کو نہیں چھوڑا ہے بلکہ اپنے ملک میں وہ موجود ہیں۔ تو اس طرح کی خبریں ایران سے سامنے آ رہی ہے اور یہ لوگ جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور اب دیکھیے، ذرا سنیے کہ کس طرح کے نعرے وہاں لگائے جا رہے ہیں۔ شعار ملت ماست مرگ بر اسرائیل۔ اس کے بعد ایک اور بڑی خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ سپریم لیڈر کے ایڈوائزر اور مشیر ہیں، اور 13 جون کے حملے کے حوالے سے اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کی شہادت ہو گئی ہے، ان کی موت ہو گئی ہے، ایڈمرل علی شمخانی۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ ان کی شہادت نہیں ہوئی بلکہ شدید زخمی تھے، اور اب یہ روبہ صحت ہو گئے ہیں، اور روبہ صحت ہو جانے کے بعد یا ٹھیک ٹھاک ہو جانے کے بعد انہوں نے اپنا پہلا پیغام جاری کیا ہے، اور اپنے پہلے پیغام میں انہوں نے کہا کہ میں زندہ ہوں اور قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیا کچھ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے وہ ذرا سنیے۔ ایڈمرل علی شمخانی جو رہبر انقلاب آیت اللہ خامنئی کے سیاسی مشیر ہیں، 12 جون کی صبح صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے میں اپنے گھر پر شدید زخمی ہو گئے تھے۔ تاہم ڈاکٹروں کی انتھک کوششوں کے باعث ان کی حالت اب مستحکم ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں رہبر انقلاب اور ایرانی عوام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، فتح کا روشن دن قریب ہے، ایران کا نام ہمیشہ کی طرح تاریخ کی بلندیوں پر چمکے گا، اور شہداء کی مسکراہٹیں اس روشن مستقبل کی عکاسی کریں گی جو ہمارا منتظر ہے۔ تو ایران میں جو عوام ہیں وہ میدان میں ڈٹی ہوئی ہے، محاذ پر موجود ہے، پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے، اور لگاتار ریلیاں نکال کر کے سرکار کی حمایت کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے خلاف بھی دنیا بھر میں اب ریلیاں نکلنے لگی ہے، خاص طور پر امریکہ میں امریکہ کی عوام ہی اپنی حکومت کے خلاف ریلی نکال کر کے مانگ کر رہی ہے کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہ بنے، وہ اسرائیل کو کسی بھی طرح کا سمرتھن نہ دے، اسرائیل کو سپورٹ نہ کرے، کیونکہ جیسے ہی امریکہ اس جنگ میں آئے گا تو نقصان امریکہ کا ہوگا۔ ایران کی خوبی یہ ہے کہ دنیا کی کئی حکومتوں نے اسے غلام بنانے کی کوشش کی لیکن کبھی کامیابی نہیں ملی۔ ایران کبھی بھی کسی بھی امپائر کا حصہ نہیں رہا۔ ہاں، مختلف موقعوں پر اس پر حملہ ضرور ہوا ہے، وہاں کی حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن کوئی بھی امپائر اپنے پورے ایجنڈا میں اس کو اپنی کالونی بنانے میں یا اپنی سلطنت کا حصہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے، اور اس بات کا اندازہ اب امریکہ کو بھی ہو رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دینے یا نہ دینے کے حوالے سے فیصلہ لینے کے لیے 2 ہفتے کا وقت لے لیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ چاہ رہا ہو کہ وہ ایران کو دھوکہ دے جیسے پہلے دھوکہ دیا۔ بات چیت جاری تھی امریکہ اور ایران کے درمیان نیوکلیئر پلانٹس کے حوالے سے، اور اسرائیل نے اچانک حملہ کر دیا، اور یہ سیدھا سیدھا دھوکہ تھا، غداری تھی، اور ایران کے عوام کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ لیکن امریکہ کے لیے مشکل یہ ہے کہ امریکہ کا جو منشا ہے، امریکہ کا جو ہدف ہے، ایران میں رجیم کو چینج کرنا، اور رجیم چینج کرنے کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ امریکہ کو یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح مصر میں ہوا تھا یا جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا، مصر میں اخوان المسلمین کی حکومت تھی، مکمل طور پر جمہوری نظام وہاں تھا، اور قرآن کے قانون کو وہاں نافذ کیا جا رہا تھا۔ امریکہ کو یہ لگا کہ یہاں کا جو جمہوری نظام ہے وہ ہم پر بھاری پڑنے والا ہے، فلسطینیوں کی مدد ہو جائے گی، اسرائیل کے الٹے دن، اسرائیل کے جو برے دن شروع ہو جائیں گے، الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ چنانچہ سعودی عرب اور امریکہ نے مل کر عبد الفتاح السیسی کو خریدا، اس کا سودا کیا، اور اخوان المسلمین کا وہ لیڈر جو ڈیفنس منسٹر تھا اس نے ہی غداری کی، بغاوت کی، اور مصر کے عوام سڑکوں پر اتر کر اخوان المسلمین کی سرکار کے خلاف احتجاج بھی کرتی ہے، اور پھر وہاں تختہ پلٹ ہو جاتا ہے۔ امریکہ نے تختہ پلٹ کرانے کے لیے عوام کو لیبیا میں بھی بغاوت پر آمادہ کیا، کئی اور ملکوں میں کیا۔ ابھی حال ہی کی مثال ہے، بنگلہ دیش میں
शेख हसीना के ख़िलाफ़ बगावत हुई और शेख हसीना की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया, वहाँ भी अमेरिका की खुफिया एजेंसी का बड़ा रोल था कि इंडिया का असर व रसूख कम हो, और कामयाबी मिली। हालांकि बांग्लादेश का जो इनकलाब है, जो तख्ता पलट है, एक तरह से सही भी हुआ, जो होना ज़रूरी था। लेकिन ईरान की जो आवाम है, जिस तरह बार बार कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से कि ईरान की आवाम को भड़काया जाए, सड़कों पर लाया जाए, बगावत पर आमादा किया जाए, लेकिन 0.1% भी अभी तक इस मिशन में कामयाबी अमेरिका को नहीं मिल सकी है। और यही वजह है कि अब इजराइल के सदर और प्राइम मिनिस्टर का बयान ये आने लगा है कि उनका असली हदफ और मकसद ये नहीं है कि ईरान में हुकूमत को चेंज कर दिया जाए और अपनी पालतू हुकूमत को वहाँ बैठाया जाए, और जिसको वहाँ लाने की बातचीत हो रही है उसका यहूदियों से मिलता जुलता कल्चर है। उसकी बेटी ने यहूदी शख्स से शादी कर रखी है, यहूदियों के घर में उसकी परवरिश और पर्दाफ्त हुई है। लेकिन अब ईरान और अमेरिका को इस बात का यकीन हो गया है, तो इसलिए अब कोशिश ये की जा रही है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्लान है उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाए। और ईरान यहाँ पर भी डटा हुआ है, टिका हुआ है। ईरान पीछे हटने वाला अब नहीं है। और सबसे अहम यह है कि ईरानी अवाम ने सड़कों पर उतर कर, कफन पहनकर अमेरिका को और पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि लोग डरने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं और अपनी हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।